ناظرین السلام علیکم۔ اس سلسلے وار ٹاک شو گفتگو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ کا ہوسٹ عبدالقادر پھر ایک بار ایک اہم موضوع اور ایک خاص مہمان کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں شہر کے معروف شخصیت مولانا مفتی عمر عابدین قاسمی مدنی صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت شکریہ آپ کی عنایت۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے مفتی صاحب کا مختصر سا تعارف کرنا چاہوں گا۔ آپ نے مدینہ یونیورسٹی سے اپنی تعلیم مکمل کی ہے اور آپ آل انڈیا ملی کونسل تلنگانہ کے جنرل سیکرٹری ہے۔ گفتگو شروع کرتے ہیں۔ آج کی جو ہماری ٹاپک ہے، ہماری گفتگو کا تھیم ہے، وہ عبادت اور اخلاق، پھر ان کے بیچ میں جو ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر ہم تبصرہ کریں گے انشاءاللہ۔ جی، تو شروعات کرتے ہیں بنیادی سوال سے کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ جی دیکھیے، رمضان مبارک کا یہ مہینہ ہے اور یہ موسم بہار ہے نیکیوں کی، تو اس موقع پر اگر ہم اس جیسے موضوعات پر ڈسکشن کریں تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا پیغام لوگوں تک جائے گا۔ کان بیتاب ہیں سننے کو اور دل مسترب ہے اس طرح کے پیغام کو سننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے۔ بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا، اور کائنات میں جتنی چیزیں بنائی گئی ہیں، چاہے وہ چاند ہو، سورج ہو، ستارے، سمندر، دنیا کی دیگر تمام تر مخلوقات، ان تمام کو اللہ نے پیدا کیا انسان کو سرو کرنے کے لیے، اور انسان کو پیدا کیا اپنی ورشپ اور عبادت کے لیے۔ یہ پورا ریلیشن ہے کریٹر خدا، یہ کائنات اور انسان کا۔ اس تصور کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی پر اسلام کے بہت سے احکام کی بنیاد ہے۔ ہم سورج اور چاند کی پوجا پرستش نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ ہمیں سرو کرنے کے لیے، ہماری خدمت کے لیے۔ درخت، پودے، جانور، جتنی مخلوقات ہیں، یہ سب کسی نہ کسی درجے میں انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ انوائرمنٹل سائنس کا حصہ ہے، یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں۔ اور حضرت انسان کو اللہ نے پیدا کیا صرف اپنی عبادت اور ورشپ کے لیے۔ تو یہ گویا اس پوری کائنات کا مقصد اگر اس کو ایک مرکزی نقطے میں جا کر پرو دیں تو وہ یہ ہے کہ کائنات پیدا کی گئی انسان کے لیے اور انسان پیدا کیا گیا اللہ کے لیے۔ اس تصور کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہاں پر ایک نقطے کا اضافہ کر دوں، عبادت جو ورڈ ہے وہ اصل میں ہے عبدیت سے، اس کا روٹ ورڈ ہے عین با دال۔ اسی سے جو عبد کہلاتا ہے، جس کو سلیوز کہتے تھے، غلام، وہ بھی آتا ہے اور اسی سے عبادت بھی بنتا ہے۔ تو دراصل عبادت ریچولز کا نام صرف نہیں ہے، کسی رسم کو ادا کر دینے کا نام نہیں ہے۔ عبادت اصل میں عبدیت کا نام ہے، اللہ کی سلیوری کا نام ہے، اللہ کے سامنے اپنا سبمیشن کا نام ہے۔ اگر ہماری یہ چند عبادتیں جاری رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے سامنے خود کو سبمٹ نہ کر سکیں، اللہ کی طرف سے کیے گئے فیصلوں کے سامنے ایکسیپٹنس کا اظہار نہ کیا جائے، وہ سلیوری اگر اظہار نہ ہو تو یہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ اس لیے کہ عبادت جو ہے وہ اس عبدیت کا ایک حصہ ہے، اس کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، بس یہ اصل میں عبادت ہے۔ دوسری چیز یہ بھی یاد رکھیے کہ عبادت کے دنیا میں الگ الگ طریقے رائج ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بعض لوگ اپنی عبادت گاہ تک پہنچنے کے لیے سینکڑوں میل کا سفر سڑک پر بدن کے بل چلتے ہوئے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ننگے پیر جاتے ہیں، اس کو عبادت سمجھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کعبۃ اللہ کا برہنہ بدن طواف کرنے کو عبادت سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی ہندوستان میں ابھی کمبھ کے میلے میں آپ نے دیکھا لاکھوں لوگ بالکل برہنہ بدن نہا رہے تھے، غسل کر رہے تھے۔ یہ الگ الگ تصورات ہیں۔ اسلام نے عبادت کا جو تصور دیا اس میں دو تین اہم نقطے ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ بندے اور خدا کے درمیان سے واسطہ اور میڈیٹر کو ختم کر دیا گیا۔ پوری انسانیت کو غلام بنایا گیا ہے اسی میڈیٹر کے تصور سے۔ چرچ کا جو پاسٹر ہوتا ہے وہی گناہوں کی معافی کرا سکتا، آپ خود سے نہیں کر سکتے اپنے گناہوں کی معافی، کفارہ وہی ادا کروائے گا، ہے یا نہیں ہے؟ جو ہمارے پنڈت پروہت ہیں ان کو ہم کچھ اگر دیں، کھلائیں پلائیں تو وہ ہمارے لیے معافی نامہ دیتے ہیں۔ تو دنیا کے مختلف ازمز میں، دھرم میں ایک میڈیٹر رہا ہمیشہ، جو خدا اور انسان کے درمیان حائل رہا، اور اس نے لوگوں کا استحصال زیادہ کیا ان کی رہنمائی کرنے کے مقابلے میں۔ اسلامی عبادات میں سرے سے اس میڈیٹر کو ختم کر دیا گیا۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، کوئی بھی انسان ہاتھ اٹھا کر مانگ لے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھ سے مانگتا ہے، فلیستجیبوا لی، تو انہیں چاہیے کہ ہمارے احکام مانیں، ولیؤمنوا بی، ہم پر ایمان رکھیں، لعلہم یرشدون، امید ہے کہ انہیں راہ دکھا دی جائے گی۔ تو یہ میڈیٹر کا تصور ختم کر دیا۔ قرآن نے ایک اور جگہ کہا کہ نحن اقرب من حبل الورید، ہم انسانوں کی شہرک سے زیادہ ان سے قریب ہیں۔ تو اسلامی عبادات کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے، اس نے کسی طرح کے واسطہ اور درمیانی میڈیٹر کو ختم کر دیا۔ کوئی بھی انسان، بلکہ میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت حدیث سناؤں، اور وہ حدیث پڑھتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب یا رب اربعاً، 4 مرتبہ کوئی شخص اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے صرف یا رب کہہ دے تو اللہ تعالیٰ کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں آپ کو اندازہ ہے؟ حدیث میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لبیک یا عبدی، میں حاضر ہوا ہے میرے غلام۔ تصور کیجئے کہ حج میں ہم ہزاروں میل کا سفر کرتے ہیں لبیک اللہم لبیک کہہ کر، اور یہاں اللہ تعالیٰ خود بندے کی طرف لپک کر بڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لبیک یا عبدی، اور کہتے ہیں کہ سل تعطا، کہو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو اس کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو نماز کیا ہے؟ یہ جتنی عبادتیں ہیں وہ اللہ سے براہ راست کمیونیکیشن کرنے کی، انٹریکشن کرنے کی۔ دوسری بات، عبادتوں کی عبادت کے حوالے سے اسلام کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ انسانی جان کی قربانی کا تصور ختم کر دیا گیا۔ کہا اصل قربانی تمہارے اپنے جان کی، مال کی جو ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم کے تابع ہو جاؤ، یہی اصل قربانی ہے، یہی بلی، اس کے علاوہ کوئی دوسری بلی نہیں چاہیے۔ کتنا بڑا احسان ہے انسانیت پر۔ آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں سال قدیم جو الگ الگ پریکٹسز رہے ہیں مختلف مذاہب میں، تو کتنے لاکھوں انسانوں کی بلی چڑھائی گئی جن کی جان دے دی گئی بے وجہ، لیکن اسلام نے انسانوں کی جان کو تحفظ عطا کیا۔ تو یہ عبادت کا دوسرا طریقہ۔ تیسری چیز، اس میں اسپریچویلٹی، روحانیت بھی موجود ہے۔ اب دیکھیے، آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو جیسے آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، فوراً آپ کا کنیکشن اللہ سے جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ رسپونڈ کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین فیقول حمدنی ربی، جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعظیم، عظمت بیان کی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز پر رسپونڈ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ڈائریکٹ اللہ سے کنیکشن کا ذریعہ ہے جو بہت ہی مہذب ہے، بہت ہی اس کے اندر روحانیت کا پہلو ہے، جو چیز دوسری پریئرز اور عبادتوں میں آپ کو شاید نہ ملے۔ تو یہ عبادت ہے۔ تو عبادت کا لفظ عین بادال سے آیا ہے، اسی سے عبادت بھی ہے، عبدیت بھی ہے، گویا سلیوری ہو کہ ورشپ ہو، ان دونوں کی اصل اللہ کے سامنے خود کو سبمیشن کرنے میں ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کرنے میں۔ تو مولانا، عبادت کا اگر جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ ایک غالبانہ ذہنیت یہ ہے کہ جو ہے یہ عبادت کا نام ہے، بہت ساری عبادتیں ہیں سامنے ہمارے، اگر اس میں کمی پیشی ہو جاتی ہیں تو وہ مطلب ڈائریکٹ اسلام کے اوپر بات آ جاتی ہے۔ تو اس میں اخلاق کا کیا رول ہے، اس میں کیا امپورٹنس ہے؟ اخلاق بولتے کسے ہیں؟ جی، بہت اچھا سوال ہے، پچھلے سوال سے جڑا ہوا ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ عبادات ہی پورا دین ہے، تو اس تصور کو تھوڑا سا بدلنا چاہیے کہ عبادات بھی دین کا حصہ ہے اور پلرز آف دین میں وہ شامل ہے، لیکن اس کے سوا بھی دین ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، 4 چیزوں کا ایک ساتھ حکم دیا ہے کہ اے لوگوں رکوع کرو، سجدہ کرو، واعبدوا عبادتیں کرو، اس کے بعد پھر اگین اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں وافعلوا الخیر، اور بھلائی کے کام کرو۔ تو اگر یہ ساری کی ساری بھلائی اسی میں محدود ہے، محصور ہے، تو پھر خیر اس کے سوا کیا چیز ہے؟ یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اصل میں ہمیں بنیادی طور پر اسلام کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے۔
چند چیزیں ہم یاد کر لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، لیکن اصل اسٹرکچر کیا ہے اسلام کا اسے سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے، اگر آپ کو میں ایک نقشہ کھینچ کر بتاؤں تو اسلام کے بنیادی طور پر 2 بڑے دائرے ہیں، ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے عمل خیر، ٹھیک ہے۔ ایمان جو ہے وہ ہمارا بلیف سسٹم ہے، توحید، رسالت، آخرت وغیرہ وغیرہ، عقیدہ جس کو ہم کہتے ہیں، اسلامی عقیدہ کہتے ہیں، بلیف سسٹم کہہ لیں، تو یہ ہو گیا ایمان۔ اس کے بعد جو بقیہ چیزیں ہیں وہ عمل خیر ہیں۔ قرآن مجید کی یہ سورہ کم و بیش ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کہ انسان سراپا خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ اگر قرآن مجید کی آیتوں کو جمع کریں جہاں ایمان اور عمل صالح کو ذکر کیا گیا تو 45 سے زیادہ مقامات وہ ہیں جہاں پر قرآن نے ایمان اور عمل صالح کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو اب یہ عمل صالح ہے کیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ایمان تو ہو گیا جو ہمارا عقیدہ ہے۔ عمل صالح میں 3 چیزیں آتی ہیں بنیادی طور پر۔ سب سے پہلی چیز ہے عبادات، جو ارکان اسلام میں شامل ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، صدقہ و خیرات کرنا، نذر اور قسم وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کو عبادات میں شامل ہو گئیں۔ اب اس کے علاوہ 2 اور شعبے ہیں، ایک ہے معاملات اور دوسرے ہے اخلاقیات۔ معاملات کے 2 شعبے ہیں پھر، ایک وہ ہے جو فیملی لا جس کو آپ کہتے ہیں، جس میں میاں بیوی کے تعلقات، خاندانی تعلقات، رشتہ داریاں، فیملی یونٹ کے حوالے سے متعلق جو چیزیں ہیں۔ معاملات میں ایک دوسرا پورشن جو ہے وہ ہے معاملات مالیہ، ٹرانزیکشنز جو ہیں، بزنس، تجارت کی جو ڈیل ہوتی ہے یہ۔ اور اس کے بعد تیسرا شعبہ جو ہے عمل صالح کا یا عمل خیر کا، وہ ہے اخلاقیات۔ ایمان کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو ایز اٹ از ہمیں قبول کرنا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی گنجائش نہیں ہے۔ عبادات ہیں، اب عمل خیر ہے تو عمل خیر میں 3 حصے ہم نے کیے، عبادات ہو گیا اور معاملات ہو گئے اور اخلاقیات ہو گئے۔ عبادات جو اسلام کے ارکان میں شامل ہیں ان کو بہر صورت کرنا ہے، اس میں کوئی کمپرومائز کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے معاملات۔ معاملات کے بارے میں قرآن نے سیدھی تعلیمات اور ہدایات دے دی ہیں کہ جو معاملہ کیا، جیسے اوفوا بالعقود، کہ جو معاملات کیے جائیں اسے پورا کیا جائے۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ ایک پیکٹ ہے دونوں کے درمیان، اس کو پورا کیا جائے۔ قرآن نے اس کو میثاق غلیظ کہا ہے۔ ماں باپ سے جو رشتہ ہے قرآن نے اس کے بارے میں حکم دے دیا، بھائی بہن سے جو رشتہ ہے اس کے بارے میں۔ پھر جو بقیہ رشتہ دار ہیں تو اقربین اور ذوی الارحام، اولو الارحام کے ذریعے سے ان کے بارے میں تفصیلات دے دی گئی۔ ان کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنا لازمی ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ تیسری چیز ہے اخلاقیات۔ اخلاقیات کا باب جو ہے، اسلام میں جو ایتھکس ہیں یا ویلیوز ہیں وہ اس کو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آپشنل ہیں، یعنی آپ نے مسکرا کر بات کر لیا یہ آپشنل ہے، آپ نے سچائی کا ثبوت دیا یا بڑے کا احترام کیا یہ آپشنل ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کی ایک ایک شق کو گنا کر کہا کہ اگر کسی نے یہ نہیں کیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے جھوٹ بولا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے امانت میں خیانت کی وہ مومنین میں سے نہیں ہے، جس نے دغا دیا وہ مومنین میں سے نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کو بھی اوبلیگیٹری کر دیا۔ اور یہیں پر یہ نقطہ میں بتا دوں کہ جو ویلیوز اور ایتھکس ہیں ان کے بارے میں عام جو دنیا میں تصور ہے، ان کو جو ہے آپشنل سمجھا جاتا ہے۔ اخلاقی قدروں کو، ہیومن ویلیوز کو کیا نہیں کیا اس پر کوئی جرمانہ نہیں لگے گا، لیکن اسلام نے اخلاقیات کو ایمانیات کا حصہ بنا دیا اور صاف صاف یہ بتا دیا گیا کہ فلاں کام نہیں کیا تو وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے، خیانت کی تو ہم میں سے نہیں ہے، جھوٹ بولا تو ہم میں سے نہیں ہے، دغا دیا تو ہم میں سے نہیں ہے، چوری کیا تو ہم میں سے نہیں ہے۔ تو گویا ایمانیات میں شامل ہیں ہمارے اخلاقیات، ایک بات۔ دوسری بات دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انٹروڈکشن دیتے ہوئے مختلف حدیثوں میں اپنی الگ الگ آئیڈینٹی ذکر کی ہے۔ جیسے ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، میں تو اصل میں ایک ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں، استاذ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت نبی بھی ہیں اور استاذ بھی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منصب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں
تاکہ اخلاقی قدروں کی جو اعلیٰ قدریں ہیں، جو ہیومن ویلیوز یا اعلیٰ انسانی ویلیوز ہیں، ان کو مکمل کرنے کے لیے اور ان کی ہائٹ تک پہنچانے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد اخلاقی قدروں کو پورا کرنا ہے۔ چلیے یہ ہو گیا۔ ایک اور نقطہ میں یہاں عرض کر دوں اخلاقیات کے حوالے سے۔ ایک بہت مشہور کتاب ہے حدیث کی، جو انسائکلوپیڈیا ہے حدیث کی، اور ہندوستان کے ایک اسکالر کی یہ قسمت تھی کہ اس نے حدیث کا سب سے بڑا انسائکلوپیڈیا لکھا۔ علامہ طاہر پٹنی تھے، تو ان کی کتاب ہے کنز العمال۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر حدیثوں کو کوشش کیا ہے جمع کر دیا جائے، مصنف کی اپنی کوشش ہے۔ اس کتاب میں صرف اخلاقیات سے متعلق اگر حدیثوں کو جمع کیا جائے تو ایک اندازے کے مطابق 4000 حدیثیں صرف ویلیوز اور ایتھکس سے متعلق ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، اتنا بڑا کانٹینٹ، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے الفاظ، ان کے اعمال و افعال، اور 4000 کی تعداد میں صرف اخلاقیات پر اس کا فوکس ہے۔ تو اس سے یہ سمجھا جائے کہ اخلاقیات یہ کوئی ایڈیشنل چیز نہیں ہے یا کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جہاں اخلاقیات ڈیمیج ہوں گی تو اس کا اثر آپ کے ایمان اور عبادت پر بھی پڑے گا۔ تو اس بات کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے، اور اخلاقیات کو اتنی ہی ویلیو دی جائے جتنی ہم عبادات کو اور دوسری چیزوں کو دیتے ہیں۔ ناظرین، ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد عبادات اور اخلاقیات کے اندر جو ریلیشن شپ ہے، ان کا جو تعلق ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔